روس اور اسرائیل ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سارے ہتھیار اور بہت سارے اکوپمنٹ، جسے ٹیکنیکل اکوپمنٹ کہتے ہیں، ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسرائیل سے پہلے یورپی ملک میں آتی ہے اور وہاں سے پھر یوکرین کے اندر جاتی ہے، جس کی وجہ سے یوکرینی فوج بہت زیادہ خوش ہے اور اسرائیلی ہتھیاروں کو استعمال کر کے اس کے اوپر قہر ڈال رہی ہے۔ اور ایسا عین ممکن ہے کہ رشیا باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دے کہ یوکرین جو ہے وہ اسرائیلی ہتھیاروں کی مدد سے ہمارے اوپر نقصان کر رہا ہے، اور ہم بھی سیریا یا پھر عراق کے اندر اسرائیل کی سیکورٹی فورسز کو، اسرائیل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ رشیا کی سیکورٹی فورسز شام کے اندر موجود ہے اور بہت طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل جب بھی اٹیک شام کے اوپر کرتا ہے، ایرانی سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ان کے ایئر بیسز کے اوپر نشانہ بناتا ہے، تو رشیا نے آج تک ان کے جہازوں کو انٹرسپٹ کر کے مارا نہیں ہے، حالانکہ رشیا بہت آسانی سے مار سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا نے وہاں پر S-400 میزائل سسٹم تعینات کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرامی، یہ چیزیں ایسے وقت میں نکل کر آ رہی ہیں جب الیکشن ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر۔ نیتن یاہو کے قوی امکان ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے، کیبنٹ کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے، اور یہ معاملات جو ہیں یہ پہلے دن سے جاری ہیں کہ یوکرین ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ آپ اسرائیل والے ہمیں ہتھیار فراہم کریں۔ دنیا کو بتانے کے لیے انہوں نے ہتھیار علل اعلان تو نہیں دیے، لیکن خفیہ طریقوں سے یہ ڈیل اور ہتھیار جاری ہے یوکرین کی طرف۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ کے صدر بائیڈن نے اسرائیل کو پش کیا ہے کہ وہ اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل اکوپمنٹس لگاتار فراہم کریں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ اب اسرائیل نے ایک چالاکی کی ہے، اسرائیل نے اپنے ہتھیار پولینڈ کے اندر بیچتا تھا، پولینڈ سے پھر آگے یوکرین کے اندر جاتے تھے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ 2-3 یورپ کے ملکوں کے اندر بیچ کے پھر آخر میں یوکرین کے اندر بیچتے تھے تاکہ رشیا کو پتہ نہ چلے کہ یہ ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل نے علل اعلان بہت سارے پیسے یعنی فائنینشلی سپورٹ بھی یوکرین کو کی تھی، جس کو لے کر رشیا کافی نالاں ہوا تھا۔ اب اس طرح کے کام اگر اسرائیل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے رشیا خاموش نہیں بیٹھے گا۔ رشیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اسرائیلی ہتھیاروں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے ان کو شام کے اندر کنٹین کر سکتا ہے۔ شام کے اندر اسرائیل اگر اٹیک نہ کرے گی تو ایران کے پاسداران انقلاب کے پاس موقع بھی ہوگا اور ہتھیاروں اور دیگر ورکشاپس کو بھی کھولنے کا سیریا کے اندر موقع مل جائے گا، اور یوں اسرائیل شام کے اندر برباد ہوگا، عراق کے اندر برباد ہوگا، اور اپنے ملک کے اندر بہت سارے حملے اس کو برداشت کرنے پڑیں گے۔